بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ قریش مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے تھے اور سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف نہ کرتے۔ جب لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات میں وقوف کریں اور ایک ساتھ پلٹیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ طریقۂ حج کا بیان مختصر یہ ہے کہ حاجی 9 ذی الحجہ کی صبح کو مکہ مکرمہ سے منہ کی طرف روانہ ہو، وہاں عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر تک ٹھہرے۔ اسی روز منہ سے عرفات آئے، بعد زوال امام 2 خطبے پڑھے۔ یہاں حاجی ظہر و عصر کی نماز امام کے ساتھ ظہر کے وقت میں جمع کر کے پڑھے۔ ان دونوں نمازوں کے لیے اذان 1 ہوگی اور تکبیریں 2، اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت ظہر کے سوا کوئی نفل نہ پڑھا جائے۔ اس جمع کے لیے امام اعظم ضروری ہے۔ اگر امام اعظم نہ ہو تو یا گمراہ بد مذہب ہو تو ہر ایک نماز علیحدہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے، اور عرفات میں غروب تک ٹھہرے، پھر مزدلفہ کی طرف لوٹے، پھر آگے کے سارے اوقات پورے کرے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب حج کے بعد کعبہ کے قریب اپنے باپ دادا کی فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ اسلام میں بتایا گیا کہ یہ شہرت و خود و نمائی کی بیکار باتیں ہیں، بجائے اس کے ذوق و شوق کے ساتھ ذکر الہی کرو، یہ بہت بہتر ہے۔ ایک وہ کافر جن کی دعا میں دنیا کی طلب ہوتی تھی، آخرت پر ان کا اعتقاد نہ تھا، ان کے حق میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔